یہ سافٹ ڈرنک تو زہر ہے، زہر زہر اس سے بڑا زہر نہیں ہے. اگر میرے بس میں ہو میں سارے سافٹ ڈرنکس پہ آج بین کر دوں. پاکستان میں شوگر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. ڈائبٹیز کی اول تو تشخیص ہی نہیں ہو رہی. علاج اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. بتا رہا ہے اس کو پروینٹ کریں، اس کی روک تھام کریں، چینی پہ ٹیکس لگائیں. غربت تو کم نہیں ہو رہی لیکن آپ غریب کو مارنا چاہتے ہیں. شوگر اتنی ڈینجرس نہیں ہے، بہت ڈینجرس ہے، وائٹ پوائزن کہتا ہوں. لیکن جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں وہ تو بالکل خودکشی ہے. قومی پالیسی کوئی ترتیب دینی ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، تو کون سی پالیسی آپ جو ہے نا؟ کوئی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جو ارباب اختیار ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ کوئی ایسے ہاسپٹل بنا دیں آج کے کینسر کے اس قسم کے جو امیروں کی بیماری ہیں. جی 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 ایسے ہاسپٹل بنا دیں اور اس کے پیتے کٹے جائیں، اس کے بورڈ لگ جائیں. اگر شوگر کا صرف علاج کرانا آج گورنمنٹ چاہے تو گورنمنٹ کو پورا بجٹ پاکستان کا بھی لگا دے تو نہیں علاج کرا. میں سمجھتا ہوں الماٹی ڈائلسس سینٹر کا بہت اچھا معیار ہے. بہت ادھر مریضوں کی دیکھ بھال اچھی ہو رہی ہے اور مریض کو کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑتے. وہ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ المکی کی طرح اور بھی بے انتہا ڈائلسس سینٹر بن جائے. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں افتخار احمد سعید. MMDC پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ناظرین اکرام، آج جس مہمان شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا تعلق 40 سال سے زائد جو ہے وہ شعبہ طب کے ساتھ ہے اور ماشاءاللہ ہر تقریباً بڑے ادارے کے اندر آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی. ریسنٹلی جو ہے گزشتہ جو حکومت تھی اس میں آپ وزیر صحت کے جو ہے وہ منصب پر بھی فائز رہے اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر جو ہے وہ جناب رہ چکے. میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر کچھ باتیں ہم آپ سے کرنا چاہ رہے تھے. آپ کی اجازت کے ساتھ میں پہلا سوال سر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سر ہزاروں مریض، سینکڑوں ڈاکٹرز اور پھر صوبائی منسٹر کے لیول کے ماشاء اللہ آپ اس منصب بھی فائز رہے اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بھی آپ نے بطور وائس چانسلر خدمات سر انجام دی. تو سر کیا ان 3 بلکہ 4 اور مختلف کرداروں میں آپ نے کیسا جو ہے نا فیل کیا اور ان تمام جو آپ کو منصب عطا ہوئے ان میں بہترین آپ کو کون سا لگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کوئی تقریباً 12 ہاسپٹل کا ہیڈ رہا ہوں. مطلب چاہے وہ اسلام آباد میں تھے پیمس کا، جی، اور پھر پولی کلینک تھا وہاں، پھر اپنا سینٹرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا وہ، اور پھر میں وائس چانسلر بھی وہاں رہا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یونیورسٹی میں. جی، پرنسپل رہا ہوں میں علامہ اقبال میڈیکل کالج کا، اس لیے چیف ایگزیکٹو تھا جناح ہاسپٹل لاہور کا. اور پھر میں UHS کا جیسے آپ نے کہا اور منسٹر رہا ہوں. میرا خیال میں کہ میں ظاہر سیاستدان تو ہو نہیں ہوں، وہ میں کیئر ٹیکر منسٹر تھا جو کہ نان پولیٹیکل ہونا ضروری ہے اس کا، تو اسی لیے مجھے شاید سلیکٹ کیا گیا. اور منسٹرشپ میرے لیے کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، وہ تو مجھے ایک میرے پہ تھوپ دی گئی. جی جی میرا خیال ہے کہ میں کیونکہ ایک ریسرچر ہوں، ایک ایکڈمیشین ہوں، ایک مسیحا ہوں، تو میرے لیے مریض کے قریب ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور پھر ریسرچ کرنا میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. مجھے طالب علموں کو پڑھانے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں یونیورسٹیز کا جن کا میں وائس چانسلر رہا ہوں، کئی یونیورسٹیز کا پرنسپل رہا ہوں. جی اسلام آباد بھی پرنسپل رہا ہوں فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا. مجھے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں اپنا گلوں ملوں اپنے مریضوں کے ساتھ اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ٹیچنگ اور ٹریننگ میرا پیشن ہے اور ریسرچ خاص کر مجھے بہت دل کے قریب. زبردست. سر سوال یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ پاکستان میں شوگر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. سر آپ کی نظر میں کیا مسئلہ جو ہے نا وہ درپیش ہے پاکستان میں؟ دیکھیے پاکستان میں پاکستان اس وقت 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا. 2000 آج سے 20 سال بعد ہم 3را بڑا ملک بنیں گے دنیا کے آبادی کے لحاظ سے. انڈیا نمبر 1، دین چائنا اور پاکستان. اور ہماری آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس کو ہم نے ہماری ویکنس بن گئی ہے وہ جو
آبادی کا بڑھنا اسٹرینتھ نہیں بنی، جیسے چائنا نے اس کو اپنا اسٹرینتھ بنا دیا بیکاز آف انڈسٹریلائزیشن، اور ان کی جابس وغیرہ بہت کریٹ ساتھ ساتھ ہیں. جی تو اس لیے یہاں پہ ایک تو ہمارے ناموسی ہماری جینز میں یہ ہے کہ ہمیں شوگر، بلڈ پریشر، موٹاپا، کینسر، یہ چیزیں ہمیں ورثے میں ملی ہیں. لیکن آپ اپنے ماں باپ نہیں چوز کر سکتے. ایگزیکٹلی. لیکن پھر اس شوگر کے جو بیج بوئے جاتے ہیں وہ اس وقت بوئے جاتے ہیں جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں، آبادی بڑھ گئی اور ہمارے پاس وسائل ہیں نہیں، اس لیے جو ہماری زیادہ تر ڈلیوریز ہوتی ہیں تقریباً صرف 30% ایسی ڈلیوریاں ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ ہوتا ہے، لیڈی ڈاکٹر، لیڈی ہیلتھ وزٹر، باقی کویکس تائیوں سے. اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے کہ اگر آپ کے ماں کے پیٹ میں خیال نہیں کیا جاتا پراپرلی تو آپ 30-40 سال کی پیدا ہونے کے بعد آپ کو شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی، کینسر بھی، ہارٹ ڈیزیز، اوبیسٹی، موٹاپا، یہ سب جنم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں کہ جو ہمارے دیہی علاقوں میں ہیلتھ کا نظام ہے بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. ادھر لوگوں نے جانور باندھے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو ادھر کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں تائیوں کے پاس جانے. ٹھیک. تو اس کے بعد ہماری پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم انرجی ڈینس فوڈ بہت کھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آئے دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کھل رہا ہے پاکستان میں. امریکہ میں جنہوں نے ان کو ایجاد کیا تھا فاسٹ فوڈ کو، وہاں بند ہو رہا ہے ہفتے کے بعد ایک. اچھا. ہماری جو ڈائٹ ہے اس میں کاربس بہت زیادہ ہیں، کاربوہائیڈریٹ. خاص کر روٹی کے بغیر تو ہمارے کنسیپٹ ہی نہیں ہے کھانا کھانے کا، بلکہ کہتے ہی ہیں کہ جی روٹی لگ گئی ہے، یعنی کہ لگتا تو کھانا ہے لیکن روٹی کہتے ہیں. یا کہتے ہیں روٹی کب ملے گی. تو یہ روٹی کاربوہائیڈریٹ ہے، بہت ڈینس کاربوہائیڈریٹ ہے. اسی طرح چاول ہیں. اسی طرح جو میٹھے کا استعمال ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ بے تحاشا ہم استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک سفید زہر ہے. تو اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے، ٹیکس کرنا چاہیے. پاکستان میں ہم سبسڈی دیتے ہیں اس پہ. تیسرا یہ کہ ہم بڑی لیزی نیشن ہیں، ہم ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے. ہمارے بچے بھی فٹ بال، ہاکی ویڈیو پہ کھیلتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھ لیں ادھر جو بڑی بڑی روڈیں بنی ہیں، مین بولے وارڈ، اتنی مہنگی روڈ ہے، اتنے دور کے درخت لگے سب کچھ، لیکن فٹ پاتھ نہیں بنایا گیا. ہم خود بھی، ہماری گورنمنٹ کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ پروموٹ کرے فزیکل ایکٹیویٹی. بالکل. تو سائیکلنگ کا شوق سے نہیں کرتا، مجبوری کے تحت کرتے ہیں جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ملا کے ظاہر ہے ہم اپنے ماں باپ کو نہیں چوز کر سکتے تو جو ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اس کو استعمال کر کے جو اللہ کا ایک ہمارا تحفہ ہے جسم ہمارا، اس کی حفاظت کر سکتے. ٹھیک ہو گیا سر. آپ جو حالات بیان کر رہے ہیں، ان حالات کے اندر پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں پھر کہاں دیکھتا ہے؟ دیکھیں آلریڈی پاکستان کو کہا جاتا ہے دارالخلافہ شوگر کا. ہماری دنیا میں سب سے زیادہ ایج اسٹینڈرڈائز پریولنس ہے کہ 18 سے لے کے 70 سال کی عمر تک ہماری شوگر میں نمبر 1 ہے. ہر تیسرے فرد کو پاکستان میں شوگر ہے. اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے یہ علیحدہ چیز ہے، کنٹرول تو بعد کی بات ہے. ٹھیک. اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی اسکریننگ نہیں ہے، جنگل کا نظام ہے. ہر دوسرے فرد کو بلڈ پریشر ہے. ایگزیکٹلی. وہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے، اور موسٹلی اس کا کنٹرول نہیں ہے. کینسر بہت تیزی سے سر اٹھا رہے ہیں. موٹاپا، ہمارے اسکول کے بچوں میں 50% سے زیادہ بچے موٹے ہیں یا اوور ویٹ ہیں. اسی طرح ہماری جو آبادی ہے بڑوں کی، اس میں بھی 55% لوگ ہماری خواتین اور جو آدمی ہیں ہم موٹے ہیں. جب آپ موٹے ہوتے ہیں تو موٹاپا ماں ہے ان بیماریوں، انکلوڈنگ کینسر. 13 قسم کے کینسر ہوتے ہیں. ٹھیک. اس لیے یہ جب تک ہم اپنا لائف سٹائل امپروو نہیں کریں گے، اپنا شعور نہیں دیں گے لوگوں کو، شوگر کو ہیویلی ٹیکس نہیں کریں گے جیسے سگریٹ کو کرتے ہیں، اسی طرح پھر رہیں گے. اور روٹی سے ہم پروٹین کی طرح اپنی ڈائٹ کو نہیں شفٹ کریں گے. اور یہ جو فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس ہیں خاص کر یہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کھلونا دے کے بچے پورے خاندان کو لے جاتے ہیں کھلونے کے بہانے پہ. ٹھیک. تو وہ بچوں کے لیے بھی مضر ہے، بڑوں کے لیے بھی مضر ہے. یہ جو
اپ سائز اور اپ سائز اور اپ سائز ہوتا رہتا ہے، اور اس کو زیادہ اٹریکٹیو بنا کے مارکیٹنگ کر کے ہم امریکہ کے ہی یہ جوائنٹس ہیں ساری فاسٹ فوڈ والے، بعد میں غریب آدمی کے لیے تو ٹکی برگر اور یہ وہ بن جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہائی سوشل کلاس ہے وہ ریسٹورینٹ میں جاتا ہے، وہ موٹے ہوتے ہیں، دوائیاں بھی ان کی کھاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک برین کا فالج ہوتا ہے، وہ بھی اسٹینٹ بھی انہیں کے ڈلتے ہیں، پھر ان کے لیے تو یہ بہت اچھی ایک سودا ہے کہ ادھر سے بھی فوڈ میں سے بھی کمائیں اور فوڈ کا جو مسائل ہوتے ہیں ان سے بھی کمائیں. سر ڈائبٹیز کا علاج جو ہے جو ہو رہا ہے، مطمئن ہے آپ جتنے بھی ہو رہے ہیں اس ملک میں؟ دیکھیں ڈائبٹیز کی اول تو تشخیص ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن نا نیشن وائڈ کوئی اسٹڈی ہو گاؤں میں ادھر ادھر ساری جگہ پہ جا کے ان کی شوگر چیک کی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسے ہی شوگر کا علاج اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، فالج ہو جاتا ہے آپ کو ہاسپٹل جانا، وہاں پتہ لگتا ہے کہ وہ یہ تو آپ کو شوگر تھی پچھلے 20 سال سے. تو اس لیے اس کا ٹو لٹل ٹو لیٹ ہے سچویشن. جب شوگر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں آلریڈی لوگوں کے گردے افیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں، آلریڈی ان کی آنکھیں افیکٹ ہو چکی ہوتی ہیں، بنائی کم ہو چکی ہوتی ہے، ان کے جگر کی خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، ان کے ہارٹ میں کنالیاں موٹی ہو چکی ہوتی ہیں، اور پاؤں میں بھی اسی طرح ان کے پاؤں کٹنے والے انگلیاں کٹنے والی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے تشخیص ہی بہت لیٹ ہوتی ہے، اور جب تشخیص ہوتی ہے اس کے بعد یہ بہت مہنگی دوائی ہے، اس کا علاج بہت مہنگا ہے. بالکل ایسے تو وہ پھر پیشنٹس کو اتنا اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کریں، تو کافی حد تک اس کی پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے. وہ کنٹرول نہیں کرتے تو پاکستان میں اس وقت جتنی ڈائلسس کی ضرورت ہے اس وقت اس کے لیے کم از کم تقریباً ہمیں 8 لاکھ کے قریب ڈائلسس مشینیں چاہیے، ہیں ہمارے سے لاکھ سے بھی کم. جی جی تو پھر گردے فیلئر ہو جاتا ہے، پھر وہ بیچارے ڈائلسس افورڈ نہیں کر سکتے، ڈائلسس کے بغیر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پھر بیماری جو ہے اس کی لائف لانگ علاج ہے، یہ تو ختم تو نہیں ہونی، اس کو کنٹرول ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پیسے چاہیے، اور کوئی ادھر نظام نہیں ہے کہ حکومت پیسے دے دے. جب داخل ہوتے ہیں حکومت تھوڑا بہت دے دیتی ہیں، لیکن عام او پی ڈی میں دوائیاں نہیں ملتی، ٹھیک ہو. تو وہ بہت مہنگی ہیں. تو میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، کئی ملکوں میں پڑھایا، اور پھر میں اپنے ملک آیا جس کا مجھے کبھی ریگریٹ نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بہت بڑی آزمائش اللہ نے کی کہ مجھے ایسی ملک میں پیدا کیا اور اسی ملک میں کام مجھ سے کرایا کہ جہاں غربت بے انتہا زیادہ ہے. امیر آدمی صرف 5 7 10 8% ہیں، باقی بیچارے سارے کے سارے غربت کی سطح سے بھی نیچے رہتے ہیں. ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج کریں. ایک بندہ آپ کا 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے، 1 لاکھ بھی بہت ہے، لوگ 30,000 روپے لے رہے ہیں. تو اگر 1 لاکھ بھی لے رہا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس نے وہ پڑھانے ہیں، مکان کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، کھلانا بھی ہے ان کو، وہ کس طرح 30-40 ہزار روپے اس میں سے نکال لے گا اپنے علاج کے لیے؟ تو یہ میری آزمائش ہے نا. تو پھر میں کیا کرتا ہوں ان کے لیے، یہ مجھے جو اللہ نے علم دیا کیا وہ انہی کے لیے ہے جو مجھے ادھر 5,000 روپیہ دیں گے، یا میرا اس کے لیے بھی علم ہے، یا میری جو اللہ نے مجھے شفا میرے ہاتھوں میں دیا ہے، میں ان کو بھی تک اس کا ہم پہنچا رہے ہیں. ہم اسی لیے ابھی میں جو آیا ہوں چیریٹی کلینک سے آیا ہوں، آپ کا کلینک جو ایک گھر ہے جو ہم نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہوا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، وہاں ہم چھوٹے سے اللہ کے غلام ہیں، چھوٹے چھوٹے. تو ہم سب فری دیکھتے ہیں مریض. اس کے بعد ٹیسٹ ہیں شوگر کے، اور اس کے ان کی قیمت آتی ہے کوئی 30-40 ہزار، وہ ہم فری کرواتے ہیں. فائبرو اسکین بھی جو کہ 40,000 روپے کا ٹیسٹ ہے، وہ ہم مفت کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوائی ہے وہ لائف لانگ، چاہے وہ انسولین ہے، چاہے GLP ہے، چاہے بہت مہنگی دوائی ہیں، وہ بھی فری ہیں. ادھر سے 300-800 مریض روز آتا ہے، اور اللہ نے وسیلہ بنایا ہوا ہے. سر اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ قومی پالیسی کوئی ترتیب دینی ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، تو کون سی پالیسی آپ جو ہے سر کوئی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جو ارباب اختیار ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ کوئی ایسے ہاسپٹل بنا دیں ہارٹ کے، کینسر کے، اس قسم کے جو امیروں کی بیماریاں ہیں، جی جی جی، ایسے ہاسپٹل بنا دیں اور اس کے فیتے کٹے جائیں، اس کے بورڈ لگ جائیں، تو وہ اس چیز میں ہے کہ بریکنگ نیوز آ جائے کہ یہ ہاسپٹل.
اور پھر اگلے الیکشن میں وہ کچھ ان کو بتانے کے لیے ہو. شوگر کو پریونٹ کرنا چاہیے, ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ پریونٹ نہیں کریں گے تو اب ہر تیسرے بندے کو ہے, 10-15 سال بعد ہر دوسرے بندے کو شوگر ہوگی. اور وہ بچے, وہ بندے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پورے کا سارا بجٹ شوگر پہ لگا دیا جائے نا کافی ہو جائے گا. اس لیے خدارا اس کو پریونٹ کریں, اس کی روک تھام کریں. چینی پہ ٹیکس لگائیں, لوگوں کو شعور دیں. جو چینی کو آپ لوگوں کو, جب میں تھا منسٹر تو میں نے اس وقت سخت مخالفت کی تھی کہ رمضان میں ہم کیوں ان کو چینی پہ سبسڈی دے رہے ہیں, یہ اربوں روپے کی سبسڈی دیتے ہیں, کیوں ہم. تو میں نے اپنے چیف منسٹر کو اور ان کو اس وقت بھی کہا تھا, میں کہ جی آپ سے غربت تو کم نہیں ہو رہی, لیکن آپ غریب کو مارنا ہم چاہتے ہیں کہ غریب, کیونکہ ہم اس کو اتنی چینی کھلائیں, اتنی آٹا کھلائیں, اتنی روٹیاں کھلائیں, ان کو بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے, تعلیم ہی نہیں ہے. نہ ہمارے اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کیا ڈائٹ ہونی چاہیے. اللہ کی اتنی بڑی, مطلب اللہ نے کیا کچھ نہیں, رنگ خوشبو اور سبزیاں فروٹ کیا کیا نہیں پیدا کیا, لیکن ہم ہیں کہ اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں اور پھر اس کے اوپر فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کھولی جا رہی ہیں. یہ چیز ہے الٹیمیٹلی. اس کو جب تک اسٹریٹجی نہیں بنائے گی, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ہم تو اپنا حصہ تھوڑا سا ڈال رہے ہیں چھوٹی سی کلینک چلا کے, اور پھر اس کے بعد جن کو شوگر ہو گئی ہے ان کو اس کا, اگر شوگر کا صرف علاج کرانا آج گورنمنٹ چاہے تو گورنمنٹ کو پورا بجٹ پاکستان کا بھی لگا دے تو نہیں علاج کرا سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مخیر حضرات کو اس میں آنا چاہیے, اور اس میں خود اپنی تو وہ شوگر کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں ان کے چوکیدار یا بہرا یا جمع دار کی شوگر بھی کنٹرولڈ ہے کہ نہیں ہے. یہ صدقہ جاریہ ہوگا, یہ آزمائش ہے اس مالک کی جس کے گھر میں 4 ملازم ہیں جن میں سے 3 کو شوگر ہے, 2 کو بلڈ پریشر ہے. یہ اس طرح کر کے ہم فلانسرپی کو بھی لائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی ہمیں روک تھام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو پارکس میں لے جانا چاہیے. پارکس میں وہ بیچارے کہہ جائیں, پارکس اس قابل ہی نہیں ہے, کوئی اغوا ہو جاتا ہے پارک سے, کبھی کوئی ویسے بھی پانی کھڑا ہو گیا تو پانی کھڑا ہو گیا پارک میں. جم کتنے جا سکتے ہیں, جم اتنا مہنگا کام ہے. پھر ان کو ایکٹیو کریں, شعور کریں. ادھر آپ ایکٹرز کو, کرکٹرز کو ایسے کوئی سافٹ ڈرنک دکھا کے کرتے ہیں. سافٹ ڈرنک تو زہر ہے, زہر, اس سے بڑا زہر نہیں ہے. چاہے وہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن وہ ٹیکس سے 10 گنا زیادہ کما رہے ہیں اور 20-100 گنا زیادہ نقصان کر رہے ہیں. اگر میرے بس میں ہو میں سارے سافٹ ڈرنکس پہ آج بین کر دوں. آپ ان کے ہیروز بوتلیں لے کے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پلا دے, یہ کر پلا دے, وہ پلا دے. تو یو سی, یہ جنگل کا قانون ہے یہاں. یہ گورنمنٹ پاکستان کی یہ صرف اپنے ٹینیور تک سوچنی ہے, یہ اس سے آگے نہیں کام کرنا, صرف 5 سال کے لیے. لانگ ٹرم, یہ لانگ ٹرم پریونشن جو ہے اس میں یہ شعور ہی نہیں ہے, اور یہ لانگ ٹرم ہمیں پریونشن اسٹریٹجیز بنانی پڑتی. تو سر جیسے آپ نے ابھی بڑا خوبصورت ایک حل یہ بھی بتایا کہ اسکولس میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, مدارس میں, مساجد کے اندر جو ہے نا علماء اکرام کو بھی تربیت دی جا سکتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا؟ میری ود ڈیو رسپیکٹ, میں بہت سارے علماء اکرام کو جانتا ہوں اور میں ان کو بہت بہت عزت کرتا ہوں, مجھ سے بہت بہتر ہیں مسلمان. لیکن میں نے ہارڈلی کوئی علماء اکرام میں سے ایسا دیکھا جو پتلا دبلا ہو. جب آپ, میں سگریٹ ہاتھ میں لگایا ہو, میں مریض کو کہوں یا تو سگریٹ نہ پی, کیا پی, کیا کروں, کوئی اثر نہیں ہوگا اس پہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ کو رول ماڈل بننا چاہیے ہمارے علماء کو. ان میں سے بھی بہت ساروں کو شوگر ہے, بہت ساروں کو. ان کو یہ ڈیفینیٹلی اسٹریٹجی دیکھیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہیلتھ اتنی نیگلیکٹڈ ہے اور ایجوکیشن, اور وہی سب سے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں پاکستان جیسے ملک میں. اگر صحت ہوگی تو تعلیم دلا سکیں گے نا بچوں کو, اور پھر اگر تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ کما سکیں گے نا, نہیں تو آپ پہ بوجھ بنے رہیں گے. تو اس لیے یہ جو سیکٹرز ہیں نا, ان کو سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے. بہت کم اسپینڈنگ کی جاتی ہے, اور وہ بھی اگریسو اسپینڈنگ ہے. ایک ہاسپٹل بنا لو, فیتے کاٹ لو, یہ کر لو, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو, یہ سمجھ کہ ہیلتھ کنٹرول ہو جائے گی. ہمیں بالکل گراس روٹ پہ جا کے اس کی پروینشن کرنی ہے, اسپینڈنگ وہاں پہ کرنی ہے. ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں تو ٹو لٹل, جب سارا ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے تب آتے ہیں. اس لیے جب ہماری,
اور پھر ہمیں 1947 سے اب کئی دہائیاں گزر گئی جی ہیں بنے ہوئے, ابھی تک ہم ایک ہیلتھ پالیسی نہیں دے سکتے. میں بہت دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے کئی پارٹیز ہیں, کوئی یہ پارٹی ہے وہ پارٹی ہے, کبھی وہ آ جاتی ہے, کبھی وہ, یا فیملیز ہیں جو رول کرتی ہیں, جنہوں نے ٹیررزم پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. اور ٹیررزم پہ ظاہر ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا, لیکن جتنے ٹیررزم میں سال میں لوگ مرتے ہیں نا پاکستان میں, اتنے ایک ہفتے میں شوگر سے مرتے ہیں, ایک ہفتے سے. تو وہی لوگ, وہی ارباب اختیار جو ظاہر ہے ہمارا ملک چلانے میں بہت بڑا ان کا حصہ ہے, وہی یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. ایک ہیلتھ پالیسی میں نے بنائی ہوئی ہے, میں دے دیتا ہوں, کوئی دے سکتا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں, ہم مہینے دو میں ایسی بنا دیں گے, امریکہ سے بہتر بنا دیں گے. ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے, لیکن ہم جب کوئی پوچھے گا تو بتائیں گے. جا کے ہم نے روڈ پہ کھڑے ہو کے ڈگڈگی بجا کے تو نہیں بتانا, تو وہ کریں اور ساری پارٹیز کو اس پہ اگری کرائیں کہ جی یہ, پھر جو بھی پارٹی آئے وہ اپنا حصہ ڈالے, بجائے اس کے کہ وہ پہلے آ کے جو کسی پچھلے نے کیا اس کو انڈو کرے, پھر اپنے زیرو سے شروع کرے اور اپنی مرضی سے یہ بنا دو ہاسپٹل, یہ بنا دو, یہ فیتا کاٹ دو, یہ میرے حلقے میں بنا دو, یہ چیز میرے حلقے میں یہ بنا دو. پھر یہ اس کا لانگ ٹرم ہو سکتا ہے. کوریا کی اگزامپل دیکھ لیں, انہوں نے جب دیکھا کہ بہت کم سپینڈنگ ہے, انہوں نے کہا ہر بجٹ میں ہم اس کو ڈبل کرتے جائیں گے, اور کرتے جائیں گے. اور پھر انہوں نے جو ہیلتھ پالیسی ہے وہ 50 سال کی تھی. ماشاء اللہ. ادھر ہم ایک مہینے کی نہیں دیتے, ایک مہینے کی بھی نہیں دیتے. اچھا سر, جو شوگر کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں سر, کتنے فیصد لوگ جو ہے نا وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جب شوگر تشخیص ہوتی ہے 50% آپ کے گردے خراب ہو چکے ہوتے ہیں, اور پھر اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے تو ایک دم 4-5 سال میں آپ کو ڈائلسس کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یا کڈنی بدلوانے کی, ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. بنائی آپ کی چل کی مردانہ کمزوری آپ میں ہو جاتی ہے, انفیکشن بار بار آپ کو ہوتے ہیں. یہ بہت ہی موذی مرض ہے. ٹھیک ہوگا سر, کون سے بنیادی ٹیسٹ ہیں جو ہر انسان کو کروانے چاہیے؟ دیکھیں, صرف بلڈ شوگر کرانے, ٹھیک ہے, 1.5 گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد, ٹھیک ہے. اور اگر وہ 150 سے زیادہ ہے تو وہ پری ڈائبٹیز ہے, یعنی کہ ان میں چانس ہے اگلے 3-4 سال میں ان کو شوگر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ان کو ڈائبٹیز ہے. پھر اس کا علاج ہوئے, بر وقت علاج ہو, اور پھر ظاہر ہے اس کو ایک مستند ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, بجائے کوئی ایکس کے پاس چلا جائے. تو پھر وہ اس کو اگر کنٹرول رکھیں تو بہت حد تک آپ چیزیں میں کمی لا سکتے. سر, اینڈوکرائنالوجسٹ اور نیفرولوجسٹ کس اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ علاج شروع کریں گے؟ ضرورت نہیں ہے, ایک عام ہمارا جو جنرل اپنا فیملی فزیشین ہے وہ بھی اس کا علاج کر سکتا ہے. ان کی تو باری تب آئے گی جب کوئی خدا نہ خواستہ ان کے گردے فیل ہو چکے ہوئے ہیں یا کچھ اس طرح. ایک عام انٹرنل میڈیسن کا ڈاکٹر بہت بہتر, کیونکہ یہ وہ بیچارہ ایک نیفرولوجسٹ کے پاس جائے گا, پھر نیورولوجسٹ کے پاس جائے گا, پھر اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جائے گا, پھر ریٹنوپیتھی کے لیے. تو وہ جگہ جگہ کی نہیں, اسی لیے یہ مدر اسپیشلٹی اور پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن اسی لیے بنائی گئی تھی. جی, ان کو شٹل نہ کیا جائے. میں سر معذرت چاہتا ہوں کہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے چونکہ ماشاء اللہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو اسی کے حوالے سے میرا کوشچن تھا کہ اس کا کیا رول ہے پاکستان میں؟ اس کا یہی رول ہے کہ جو جیسے چیریٹی کی کلینک, اور اس کا ایک ہم نے پہلے ہی بنائی ہے صفا والے چوک میں جو آپ کا کلینک ہے جس کا, یہی ہم کراچی بھی کھول رہے ہیں, یہی ہم پشاور بھی کھول رہے ہیں, اور ایک جال پھیلا رہے ہیں. وہ وسائل کہاں سے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ دے گا. تو جو گورنمنٹ نہیں کر سکتی, ہم وہ ایک پیرلل سسٹم دینا چاہ رہے ہیں. تو اس میں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے جتنے ٹاپ کے سارے ڈاکٹرز ہیں, یہ 5,000-7,000 لینے والے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. تو یہ وہاں پہ ہفتے میں 2 دن 1 دن اس طرح ٹائم دیتے ہیں. یہ سارے فزیشین وہی دیتے ہیں. پلس ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ بہتر دوائیں سستے داموں کیسے بنائی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. تو سر, جو ہمارے نئے جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے کیا آپ جو ہے نا تجویز کریں گے, کیا کرنا چاہیے؟ میں دیکھیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پیشہ ہے نا, جی, یہ بلیو می, اس پیشے میں آپ اگر چاہتے ہیں کہ بہت امیر کبیر ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ ہم میزری کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, دکھ سکھ کے ساتھ. غریب نے بھی بیمار ہونا ہے. جی, امیروں سے ضرور پیسے لیں, لیکن غریبوں پہ وہ خرچ دیں, کیونکہ یہ اس جو یہ ڈاکٹری شعبہ ایسا ہے, یہ ہماری آزمائش ہے اللہ تعالیٰ.
جیسے جج کی آزمائش ہے انصاف دینے کی، ہماری یہ آزمائش ہے کہ ہم اپنی سروسز بلا امتیاز کس طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں اس کو کیسے آرام دلاتے ہیں. تو اس کے لیے سارا صرف سمپتی کر دینا کہ بڑا افسوس ہوا یہ کافی نہیں ہے. یہ ہے کہ اس کی دوائیوں کا بھی بندوبست کریں، اس کے ٹیسٹوں کا بھی بندوبست کریں، اس کا فالو اپ کا بھی، اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جب ہم 4 فٹ نیچے جائیں گے وہی چیز ہمارے ساتھ جائے گی. تو اس لیے یہ ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ انتظار کریں مرنے کا، کہ مرنے کے بعد آپ کو ساری ایسی زندگی جو ملنی ہے جنت میں اس کے خواہش رکھیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا جو آپ سوچتے ہیں کہ دنیا میں مجھے سارا کچھ مل جائے، یہ نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہو گیا سر. بڑے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. چاول یا روٹی؟ دونوں ہی نہیں کھانے چاہیے اور کم کھانے چاہیے، بہت کم. ٹھیک ہو گیا. اور سر سب سے ضروری ٹیسٹ کون سا کروانا چاہیے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا صرف بلڈ شوگر کرا دیں، 50 روپے کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر اگر بلڈ شوگر ہائی ہے پھر ہم باقی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. HbA1c ہے، 3 مہینے کا گلوکوز کنٹرول، گردے کے ٹیسٹ کریں گے، آنکھوں کے ٹیسٹ کریں گے، تو مختلف جگر کے ٹیسٹ کریں گے، کیونکہ یہ شوگر تمام جسم کو افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے سر. سارے میٹھے خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک میٹھا کون سا؟ سب سے زیادہ تو چینی ہے. واک یا جم؟ دیکھیں جم تو میں بھی واک کرتے ہیں، میں بھی جم جاتا ہوں، ادھر بھی ہم ٹریڈ مل پہ واک کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جم زیادہ بہتر ہے کہ بارش میں، دھوپ میں، اندھیری میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن جم افورڈ کون کرے گا؟ دیکھیں جو بندہ لاکھ روپے ہمارے 40,000 دوائیوں پہ لگ گیا، 20,000 جم نے لے لیا، مشکل ہوگا. اس کے لیے یہی ہے کہ وہ واک ہی کر لے، کہیں کسی روڈ سائڈ پہ کر لے، کیونکہ پارکیں تو اس قابل ہی نہیں ہے. جی. سر بڑی عام سی ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ اب کر رہی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز بہت زیادہ اس کے اوپر کرتی ہیں، یہ شوگر فری مصنوعات. وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. شوگر اتنی ڈینجرس نہیں ہے، بہت ڈینجرس ہے، وائٹ پوائزن کہتا ہوں. لیکن جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں وہ تو بالکل خودکشی ہے، کیونکہ وہ آپ کے جو اپنی ہارمونز بننے ہیں نا، پروٹیکٹیو ہارمون، GLP GIP ہمارے K سیل نے بنانی ہے، جو آپ کے GLP-1 اور L سیل نے، تو وہ اب نہیں بنیں گے، تو آپ کا موٹاپا اور بڑھے گا. سر آخر میں المکی المدنی ڈائلسس سینٹر کے حوالے سے آپ کے تاثرات، آپ چونکہ ایک دفعہ وزٹ بھی کر چکے ہیں، تو سر آپ نے کیسا پایا اس ادارے کو؟ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بھی ڈائلسس سینٹر بن جائیں وہ کم ہے، کیونکہ ڈیزیز بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ تو بہت تھوڑے بنا رہی ہے، تو مخیر حضرات کی، اور میں سمجھتا ہوں المکی ڈائلسس سینٹر کا بہت اچھا معیار ہے. بہت ادھر مریضوں کی دیکھ بھال اچھی ہو رہی ہے، اور مریض کو کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑتے. وہ اس طرح کرتے ہیں، تو اللہ کرے کہ المکی کی طرح اور بھی بے انتہا ڈائلسس سینٹر بن جائے، تاکہ جن لوگوں کی گردے فیل ہو چکے ہیں شوگر کی وجہ سے مینلی، یا بلڈ پریشر کی وجہ سے، ان کو کچھ ریلیف دی جائے. سر جب آپ نے وزٹ کیا تھا اس وقت 4 مشینیں تھیں اس ادارے کے پاس، سر اس وقت 26 مشین جو ہے نا. لیکن ایسے کاموں میں ہوتا یہ ہے کہ جو المکی 4 مشینوں سے شروع ہوا، 26 ہیں انشاءاللہ، بہت خون ان کی 100 سے ابو ہوں گی، کیونکہ ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. تو وسائل اللہ دیتا ہے. جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر آپ بھول جائیں اس کی چلانے کی، وہ اللہ خود چلائے گا. اس نے کن فیکون کہنا ہو جائے تو ہو جانا ہے. ہو جاتا ہے. سر ایڈلٹ ڈائلسس ہو رہے ہیں یہاں پر، پیڈیاٹرکس جو ڈائلسس ہیں، ایمرجنسی ڈائلسس، ویری گڈ، HIV ڈائلسس ہیں، ہیپیٹائٹس پازیٹیو، بالکل BC اور ہیپیٹائٹس C پازیٹیو جو ہے نا، یہ سر 6 قسم کے جو ہے نا یہاں پہ ڈائلسس اسٹارٹ کر دیے گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے، یہ ہونے بھی چاہیے، نہیں تو ادروائز بیماریاں ایک دوسرے سے لگ جائیں گی. ڈائلسس سے تھوڑا بہتر ہوں گے. کسی کو HIV لگ جائے گی، کسی کو. بہت میں مبارکباد دیتا ہوں المکی ڈائلسس سینٹر کو کہ اس طرح اتنی اچھے طریقے سے. میرا خیال ہے اس میں بہت، اگر ڈاکٹر کو بھی ضرورت پڑے تو وہاں سیفلی ڈائلسس. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، استاد بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی خوبصورت باتیں کی. اور ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے جو انہوں نے ایک بڑی شاندار بات کی، وہ یقینی طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے اور بنانی بھی چاہیے. اور ان کے اوپر ان بجٹ جو ایسے ہیں جو کہ اربوں روپے جن کے اوپر لگایا جاتا ہے، شاید اس سے آدھا بجٹ جو ہے نا اس کے اوپر لگے، لیکن ایک بہترین جو ہے وہ صورت جو ہے نا وہ سامنے آ جائے. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.